اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ اس وقت کو یاد کرو، تلقونہ بألسنتکم، جب تم نقلیں لگا رہے تھے اپنی زبانوں سے، وتقولون بافواہکم، اور تم اپنے منہ سے ایسی باتیں نکالتے جا رہے تھے کہ ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہارے پاس کوئی دلیل اور علم نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، اور تم اس معاملے کو بڑا ہلکا خیال کر رہے تھے، وہو عند اللہ عظیم، اللہ کے ہاں تو یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ ولولا، ایسا کیوں نہ تم نے کیا، اس سمعتموہ، جب تم نے لوگوں سے یہ بکواس اور الزام سنا، تم سب مسلمان یہ کہہ ڈالتے کہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں اس موضوع پہ کسی قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ بہت بڑا ہے اور یہ جو ہے بہتان عظیم۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ آئندہ ایسی حرکت پہ مت لوٹنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، ویبین اللہ لکم الآیات، اللہ نے تمہارے لیے اپنی کھول کر آیات بیان کی ہیں، واللہ علیم حکیم، اللہ ہی جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ آیت نمبر 15، 16، 17، 18، پارہ نمبر 18، سورۃ النور۔ یہ بات آپ کو یاد ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جو واقعہ افک کا نظام ہوا اور بہتان تراشی ہوئی، اس کا موجد اور بانی اور کردار کا مرکز عبداللہ بن ابی منافق تھا، مگر اس میں چند مسلمان بھی اس کی پیروری کرتے ہوئے جذبات میں اس کی ہاں میں ہاں ملا گئے۔ گویا جہاں اس نے الزام کی بنیاد رکھی تو وہاں یہ مسلمان بھی الزام لگانے میں اس کے ہمراہ بن گئے، اور قرآن ان کو بتا رہا ہے کہ تم اپنے منہ سے نقلیں لگا رہے تھے، او دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے، دیکھو بھائی یہ کیا ہو گیا ہے، دیکھو بھائی ان کی بیوی نے کیا کر ڈالا ہے، دیکھو عائشہ سے کیا ہو گیا ہے۔ اس طرح کی ایک تعجبانہ گفتگو تھی، اور ایک دوسرے سے تم کرتے جا رہے تھے، اوہ اللہ معاف کرے، اوہ توبہ 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 توبہ، یہ کیا ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے شریف لوگ اور ان کی بیویاں، اور جن کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، تو بکواس اس منہ سے نکلتا جا رہا تھا، اور اپنے منہ پہ جو آتا باتیں ہوتی جا رہی تھی، اور قرآن کہتا ہے ما لیس لکم بہ علم، تمہارے پاس کوئی دلیل تھی اس بات کی، علم تھا اس بات کا، یہ سب تمہاری بدگمانیاں تھی، یہ سب تمہاری بدگمانیاں تھی، اور ان بدگمانیوں کی بنیاد پہ تم نے ایسا کیا ہے۔ اور تحسبونہ ہینا، تم اس کو بڑا ہلکا سمجھ رہے تھے، باتیں ہو رہی تھی اور اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم تھا۔ ایک طرف صحابیہ اور نبی پاک کی زوجہ اور ساری امت کی ماں اور حدیثوں کی حافظ اور قرآن کی حافظہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، اور جس پہ اللہ کے فرشتے سلام کریں، جس کا کمرہ میرے نبی کا روضہ بنے، اور جو نبی پاک کے صحابہ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے پیش کرے اور ان کو تعلیم دلوانے میں اہم کردار ادا کریں، اور جن کے پاس دین کے بڑے بڑے مسئلے صحابہ لے کر آئیں، اور جن کے شاگردوں میں حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور بڑے بڑے صحابہ شامل ہو جائے، ان تمام حضرات کی اتنی مربیہ اور تربیت کرنے والی ایک ہماری ماں، جن کے اوپر بہتان اس
بدبخت نے لگایا اور تم بھی اس میں شریک کار بن گئے، اور جذبات میں آ کر تم نے بھی کہا ہاں یہ بالکل ہو گیا ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا، یہی کیا ہوگا، وہی کیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یہ تمہارے منہ سے بکواس نکل گئی، یہ گندی گفتگو نکل گئی، تم نے حضرت عائشہ کے بارے میں جو جو باتیں کر دی اللہ نے ہاں اس کو لکھ لی ہیں، اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور تم اس کو بڑا ہلکا سمجھ رہے تھے۔ پھر قرآن اور ڈانٹتا ہے کہ لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے یہ باتیں سنی ہیں تم سارے کھڑے کیوں نہیں ہوگے، ایک زبان کیوں نہیں ہوئے، ایک جماعت کیوں نہیں بنی، اور تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ معاف کرے، ہم تو اپنا منہ اس مسئلے میں نہیں کھول سکتے، ہم اپنی زبان اس مسئلے میں نہیں کھول سکتے، ہماری کیا مجال ہے، ہماری کیا جرت ہے، ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، ان کی ذات پر، کردار پر، عفت پر، پاک دامنی پر، ان کی حیا پر، ان کی شرم پر کوئی گفتگو کر سکے۔ جس طرح آج 14ویں اور 15ویں صدی کے لوگ دقیانوسیت والے ہیں، او جی ہمارے نزدیک تو فلاں صحابی ایسا تھا، ہمارے نزدیک تو فلاں صحابی باطل پہ تھا، اور تمہاری زبان پہ لعنت، تمہاری سوچ پہ لعنت، تمہاری تحریر پہ لعنت، تمہاری تقریر پہ لعنت۔ تم 1400 سے پہلے جن صحابہ نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور جن کو فرشتوں نے آ کے سلام کیے ہیں، تم ان کے بارے میں 1 منٹ میں کہہ دیتے ہو ہمارے نزدیک تو امیر معاویہ غلط تھے، کوئی کہتا ہے ہمارے نزدیک تو جناب حضرت حسن حسین میں فلاں غلط تھا، کوئی کہتا ہے ابو ہریرہ غلط تھے، کوئی کہتا ہے حضرت عائشہ غلط تھی، کوئی کہتا ہے ابو بکر صدیق غلط تھے، اور کہتے کون ہیں آج کل کے یہ پینٹ کوٹ شرٹ 3 پیس پہن کے لوگ۔ شرم کریں یار، خدا کے بندو، صحابہ نے حضور پاک کے بال جب کاٹے ہیں تو چادروں میں ڈالے ہیں، زمین پہ نہیں گرنے دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تھوک بھی پھینکا تو صحابہ نے ایسے انگلیاں لگا کے اس کو چاٹ لیے۔ جی ان صحابہ کے بارے میں آج کا وہ بندہ کوئی مفتی نہیں ہے، مولوی نہیں ہے، یہ نئے نئے جو مفسر اور محقق بن کے ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں یہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، بیچ میں ایک شیعہ بٹھایا ہوتا ہے، ایک اہل حدیث بٹھایا ہوتا ہے، ایک بریلوی بٹھایا ہوتا ہے، ایک دیوبندی بٹھایا ہوتا ہے، 4 بندے تم تذکرہ کرتے ہو صحابہ کی عزت و عظمت پر۔ ہمارا نظریہ یہ ہے چاروں یہاں سے اٹھ جاؤ، یہ جگہ بالکل خالی کر دو، صحابہ کے بارے میں تبصرہ تمہارے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صفائی دینے کی یا ان کی برائی بیان کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے صحابہ کو رضی اللہ کہہ دیا، رضو عنہ کہہ دیا، مغفرۃ من ربہم کہہ دیا، رزق کریم کہہ دیا، خالدین فیہا ابدا کہہ دیا۔ اب ہم 4 بندے جناب ٹیبل ٹاک پہ، ایک وہ گرا رہا ہے دوسرا اٹھا رہا ہے، ایک ان کو کافر کہہ رہا ہے دوسرا مسلمان کہہ رہا ہے، ایک ادھر سے دلیل لا رہا ہے دوسرا ادھر سے دلیل لا رہا ہے، اور ان کی شکلیں دیکھا کرو، خدا کی قسم 69 ٹپک رہی ہوتی ہے۔ جو صحابی میں کسی ایک کو بھی یہ کہتا ہے کہ جناب نہیں انہوں نے غلط کیا، انہوں نے ظلم کیا ہے، میری رائے یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، میری سوچ یہ ہے، میری فکر یہ ہے۔ آج اس سوشل میڈیا نے درس قرآن اور قرآن سے دوری کی بنیاد پہ بندہ کہتا ہے یار بڑا VIP آدمی ہے اور جناب بڑے جوش بوش میں آیا ہوا ہے اور میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ کوئی بڑا مستند آدمی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بڑا مستند آدمی ہوگا۔ اس لیے قرآن بھی آج ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے کہا بہتان عظیم، بہت بڑا الزام ہے، اور خدا تمہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا ورنہ اللہ تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس لیے جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب جناب میں نے بتایا کہ حسان بن ثابت بھی اس میں شامل ہوئے۔ مستح یہ وہ صحابی ہیں جن کا سارا خرچ جو ہے وہ ابوبکر صدیق اپنی جیب سے گھر کا دیتے تھے، یہ بھی الزام میں کیا ہوئے؟ شامل ہوئے۔ اور اس طرح حمنا یہ بھی الزام میں کیا ہو گئی؟ اور قرآن ان کو ڈانٹ رہا ہے۔ وہ عبداللہ بن ابی تو ہے ہی منافق، وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو ہے ہی جہنمی، وہ تو ہے ہی اسفل السافلین کا بندہ، لیکن یہ جو بیچ میں حضرات شامل ہو گئے یہ بھی صحابہ ہیں نا، قرآن نے ان کو بھی ڈانٹ پلا دی ہے، اور اب ہم تو صحابہ نہیں ہیں، جس ٹائم ہم صحابہ کے بارے میں غلط تبصرہ کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟
اللہ نصیحت کر رہے ہیں ان تعودوا لمثلہ ابدا، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے کھلی نشانیاں بیان کرتے ہیں، اللہ علیم حکیم ہے۔ لہٰذا ایک الزام لگا تھا اور قرآن بھی اپنے اندر اس پلیٹ فارم کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اور 10 سورۃ النور کی خوبصورت آیتیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی عزت و عظمت اور جو الزام تراش لوگ تھے ان کی مذمت اور ذلت، اور ان کو ڈرا رہا ہے، سختی کر رہا ہے، اور آئندہ اس قسم کے احکامات اور اس قسم کے الزامات اور اس قسم کے بہتانات کوشش کیا کریں کہ جن صحابہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے آپ ان کو زیر بحث لا کے ان کے فضائل بیان کیا کریں۔ اور خواتین میں سب سے زیادہ جو ٹارگٹ ہوتی ہیں نا شیعوں کے نزدیک، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور سب سے زیادہ جو ٹارگٹ ہوتے ہیں مردوں میں وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اہل خانہ کو اور عالم کو ان تمام حضرات کی خوبیاں، باقیاں اور بہترین صفات بیان کریں اور ان کی بڑھ چڑھ کر تعریفات کریں اور مدح کریں، اور جو بندہ اس میں اتار چڑھاؤ کرے اس کی مجلس کو اپنی مجلس سے بالکل دور کریں، رشتے کو اپنے رشتے سے دور کریں، اس کی بلڈنگ کو اپنی بلڈنگ سے دور کریں، اس کے محلے کو اپنے محلے سے دور کریں، تب جا کے یہ قرآن بھی خوش، خدا بھی خوش اور اس کا رسول بھی خوش۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ